السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفر و شرک کا بیان۔ مسئلہ: اگر کسی نے کہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے، دوسرے نے کہا کہ یہ بے ادبی ہیں، تو یہ دوسرا شخص کافر ہوگا۔ ما لا بد منہ، صفحہ 140۔ مسئلہ: اگر کسی نے کہا کہ ناخن کاٹنا سنت ہے، دوسرے نے کہا اگرچہ سنت ہے مگر میں نہیں کاٹتا، تو کافر ہوگا۔ اور اگر کہے کہ سنت کس کام آئے گی تو کافر ہو جائے گا۔ ما لا بد منہ، صفحہ 140۔ ناخن کاٹنا سنت ہے، تو کسی نے کہا کہ بھئی ناخن کاٹنا سنت ہے، دوسرے نے کہا کہ سنت گرچہ ہے لیکن میں نہیں کاٹوں گا، اگرچہ سنت ہے لیکن میں نہیں کاٹوں گا، تو یہ آدمی کافر ہوگا۔ اس لیے کافر ہوگا کہ گویا اس نے سنت کا انکار کیا۔ اور اگر کہا کہ یہ کہا کہ سنت کیا کام آئے گی، ایسا کہا، تو اس سے بھی آدمی کافر ہو جائے گا۔ مسئلہ: اگر کوئی کسی نیک کام کرنے کو کہے اور دوسرا کہے کہ کیا شور و غل مچا رکھا ہے، اگر اس نے یہ بات اس کے رد کرنے کی نیت سے کہی ہے تو کافر ہو جائے گا۔ ما لا بد منہ، صفحہ 140۔ ایک آدمی کسی کو نیک کام کی طرف بلا رہا ہے، اچھی بات اس کو بتلا رہا ہے، اور دوسرا آدمی کہتا ہے کہ کیا شور و غل مچا رکھا ہے، جب دیکھو تب کیا شور و غل مچا رکھا ہے، تو اگر اس کی نیت جو ہے یہ ہے کہ اس کی بات کو رد کرے، یعنی جو اچھی بات بیان کر رہا ہے اس کی بات کو رد کرنے کی نیت سے اگر دوسرے آدمی نے یہ بات کہی ہے کہ شور و غل مچا رکھا ہے، تو وہ آدمی کافر ہو جائے گا۔ اور اگر اس کی نیت اس کی بات کو رد کرنے کی نہیں ہے، وہ ایک آدمی نماز کی دعوت دے رہا ہے، بار بار دے رہا ہے، تو جس آدمی کو دعوت دی جا رہی ہے وہ آدمی اس کے رد میں نہیں کہہ رہا ہے کہ تو نے کیا شور و غل مچا رکھا ہے، بلکہ اس کی نیت یہ ہے کہ بھئی کیا ہر وقت میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، یہ نیت ہے۔ وہ جو بات بیان کی جا رہی ہے کہ نماز کی دعوت، نماز پڑھنا فرض ہے، اس بات کو وہ رد نہیں کر رہا ہے، وہ اس بات کو تو مانتا ہے، لیکن وہ یوں کہہ رہا ہے کہ تو نے کیوں شور و غل مچا رکھا ہے۔ اس سے اس کی مراد کیا ہے؟ اس نیک کام کی دعوت کا رد نہیں ہے، بلکہ اس آدمی کا رد ہے کہ بھئی آپ ہر وقت پیچھے پڑے ہوئے کیا شور و غل مچا رکھا ہے، تو اس سے کافر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس کی نیت یہ ہے کہ یہ آدمی جس نیک کام کی طرف مجھے بلا رہا ہے، جس نیک کام کے بارے میں مجھے حکم کر رہا ہے، اس بات کو گویا کہ میں رد کروں، وہ رد کرنے کی نیت سے اس نے اس طرح کہا کہ کیا شور و غل مچا رکھا ہے، تو اس صورت میں وہ آدمی کافر ہو جائے گا۔ مسئلہ: فتاوی سراجیہ میں لکھا ہے کہ اگر قرض خواہ یوں کہے کہ اگر وہ جہاں کا خدا ہے تو بھی میں اس سے اپنا قرض لے لوں گا، تو کافر ہو جائے گا۔ اور اگر یوں کہے کہ اگر وہ پیغمبر ہے تو بھی لے لوں گا، تو کافر نہ ہوگا۔ ما لا بد منہ، صفحہ 140۔ بحوالہ اپنے ایمان و اعمال کی حفاظت کیجئے، صفحہ 81۔ فتاوی سراجیہ کے اندر ایک مسئلہ لکھا ہے کہ ایک آدمی نے کسی کو قرض دیا، ایک آدمی نے کسی کو قرض دیا، اب جس نے قرض دیا ہے اس کو وہ آدمی واپس، قرض لینے والا قرض جو ہے واپس نہیں لوٹا رہا ہے۔ اب یہ قرض دینے والا یوں کہتا ہے کہ اگر وہ دنیا کا خدا کیوں نہ ہو، یعنی قرض لینے والے کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اگر وہ دنیا کا خدا کیوں نہ ہو میں اس سے قرض واپس لے لوں گا، تو اس صورت کے اندر وہ کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ گویا اس نے اس کو اللہ کے علاوہ ایک دوسرا خدا بھی مانا، اس سے کہ اگر بولے کہا کہ وہ دنیا کا خدا کیوں نہ ہو تب بھی میں اس سے کیا کروں گا، قرض لے لوں گا، یعنی اس نے اپنا پاور دکھایا، تو اس صورت میں کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اللہ کے ساتھ دوسرے آدمی کو خدائی کے اندر شریک کر دیا۔ اور اگر یوں کہا
کہ اگر وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو میں اس سے اپنا قرض واپس لے لوں گا، تو اس صورت میں کافر نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس میں وہ اگر واقعتاً وہ پیغمبر ہیں اور اس سے قرض واپس لینے کی بات کہی ہے تو اس میں کوئی شرک کی بات نہیں ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ کوئی عام آدمی ہے، کہا کہ میں اس سے اپنا جو ہے پیسہ واپس وصول کر لوں گا، تو اس صورت میں کفر اور شرک کی کوئی بات نہیں ہے، وہ کافر نہیں ہوگا۔ لیکن چونکہ وہ دوسرے آدمی کے بارے میں اس طرح کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ وہ جہاں کا خدا یعنی دنیا کا خدا کیوں نہ ہو میں اس سے اپنا قرض واپس لے لوں گا، تو یہ کفریہ لفظ ہے، اس سے آدمی کافر ہو جائے گا۔ اور اگر کسی اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ استعمال کرتا ہے کہ وہ پیغمبر کیوں نہ ہو، وہ پیر کیوں نہ ہو، وہ بزرگ کیوں نہ ہو، وہ طاقتور ہی وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ کتنا ہی بہادر کیوں نہ ہو، اس طرح اگر قرض لینے والے کے بارے میں وہ بولتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر وہ اتنا طاقتور کیوں نہ ہو میں اس سے اپنا قرض واپس لے لوں گا، میرے اندر قرض واپس لینے کی طاقت ہے، تو اس میں کوئی کفر کی اور شرک کی بات نہیں ہے، اس سے آدمی کافر نہیں ہوگا۔ جیسے بولتے ہیں نا کہ کوئی آدمی قرض واپس نہیں دیتا ہے تو کیا کہتا ہے قرض دینے والا کہ وہ واپس کیوں نہ دے، وہ کوئی بہت بڑا کوئی طاقت والا ہے کیا، کوئی بہت بڑا پاور والا ہے، کوئی بہت بڑا بہادر ہے، ارے کتنا ہی بہادر کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا پاور والا کیوں نہ ہو، اس کی ٹیم کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، میں اپنا قرض جو ہے اس سے واپس لے لوں گا کسی بھی طرح، اس طرح بولتے ہیں لوگ۔ تو مطلب ایک کیا بولتے ہیں کہ قرض واپس لینے کی اس کے اندر صلاحیت ہے، اس صلاحیت کا گویا کہ اظہار کر رہا ہے، تو اس میں کوئی کفر اور شرک کی بات نہیں ہے۔ لیکن اللہ کو وہ اس قرض لینے والے کو اللہ بنا رہا ہے کہ وہ دنیا کا خدا کیوں نہ ہو، گویا کہ اس کو وہ دنیا کا خدا مان رہا ہے، اللہ کے علاوہ گویا کہ دنیا کا خدا مان رہا ہے کہ وہ دنیا کا خدا کیوں نہ ہو میں اس سے اپنا قرض واپس لے لوں گا، تو ظاہر بات ہے کہ یہ کفریہ کلمہ ہے، اس سے آدمی کافر ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی کلمات کفر و کلمات شرک سے حفاظت فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔